علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا۔ تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء، حبیب کبریا، شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کہ آپ نے تمام دنیا میں آپ نے آ کر تمام عالم کی مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو انسانیت کی راہ دکھائی، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان میں سایہ فگن ہے، اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رب عز و جل نے فقط اپنے فضل و کرم سے آج کا دن دکھایا، اسی طرح فقط اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے پورے روزے نکالنے کی، روزے رکھنے کی توفیق، سعادت، ہمت و استقامت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے، پوری تراویح کی نمازیں پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں کسی طرح کا کوئی جسمانی، ذہنی، روحانی عارضہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، دوائیوں کی محتاجیاں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خالی الذہن کر کے رب عز و جل فقط اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ و معمون فرما کر، خالی الذہن کر کر فقط اپنی اطاعت اور ماہ رمضان کی عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں افضل اور اعلیٰ، برتر اور بالا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، ھدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کی تمام تر باتیں ہیں، والفرقان، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا ہے۔ اب یہاں ھدی للناس کہہ کے یا تو قرآن مجید کی تعریف کی گئی ہے یا ماہ رمضان کی تعریف کی گئی ہے، اس لیے کہ ھدی للناس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، شہر رمضان کا ذکر کیا اور قرآن کا ذکر کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو شہر رمضان، ھدی للناس سے پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے، شہر رمضان اور قرآن۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، ھدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سے کیا مراد ہے؟ تو پیچھے دو چیزوں کا ذکر گزرا ہے، رمضان کا ذکر گزرا ہے اور قرآن کا ذکر گزرا ہے۔ تو محدثین اور مفسرین نے ارشاد فرمایا ھدی للناس کا تعلق ماہ رمضان سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے۔
قرآن سے اس طرح ہے کہ خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر ھدی للناس کا ذکر قرآن کی صفت کے طور پر آیا ہے، ھدی للمتقین تو شروع میں ہی ہے۔ تو قرآن مجید ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان بھی ھدی للناس اور ھدی للمتقین ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے جو شخص قرآن کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے اور اس کی تعظیم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے بھر دے گا، ایسے ہی جو شخص ماہ رمضان کی تعظیم اور توقیر کرے اور جو اعمال اس مہینے میں کرنے کا حکم دیا ہے، ماہ رمضان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے وہ تمام اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اپنے نور ہدایت سے پر نور کر دے گا، بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ہدایت سے معمور کر دے گا۔ لہذا ھدی للناس جب ذکر کیا گیا تو اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور اس سے مراد ماہ رمضان بھی ہے، جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور ان سے پہلے امام راضی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ ماہ رمضان کی افادیت اور اس کی بزرگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کا نام لے کر اس کا ذکر فرمایا۔ ایک تو ہے کہ کسی کا ذکر کیا جائے اور یوں ہی اشاروں میں ذکر کر دیا جائے تو وہ بھی ذکر کہنا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کا ذکر اس کے نام لے کر کیا جائے، اس کی صفات کو بیان کر کے کیا جائے اور اس کی پہچان کے ساتھ کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی افادیت بیان کرنا چاہتا ہے، اس چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتے کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کا نام ذکر فرمایا اور پوری سورت نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ ہفتے کے جتنے دن ہیں سب دن اللہ کے ہیں، لیکن دنوں میں جو دنوں کا سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن کا ذکر فرمایا، اس دن کا نام لے کر ذکر فرمایا اور اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پوری ایک سورت اسی سورہ جمعہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ تو اس سورت سے اور اس نام سے کیا ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے؟ اس لیے کہ عام دن سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن جس دن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نام کے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ جمعے کا دن اپنی افادیت کے لحاظ سے، اپنی بزرگی کے لحاظ سے تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں کسی دن کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، کسی دن کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، حالانکہ سال کے 12 دن خود قرآن مجید نے ہی بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سالوں کی گنتی 12 مہینوں میں ہے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں کا بھی نام نہیں ذکر فرمایا، صرف اشارے سے بتا دیا کہ قرآن مجید میں اللہ کے نزدیک سالوں کی گنتی 12 مہینوں میں ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے یعنی تعظیم والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا، نام نہیں ذکر فرمایا، وہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور آگے جا کر تو محرم الحرام ہے اور ذوالحجہ ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن اس کا ذکر تو نہیں فرمایا نا، اس کا نام تو نہیں لیا نا، فقط اشارہ فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ مہینے حرمت والے یعنی تعظیم والے ہیں، اس کے باوجود حرمت والے مہینے کے ہونے کے باوجود اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، اور اگر نام لیا کسی مہینے کا تو فرمایا شہر رمضان،
رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو اب تک ہم یہ بات بیان کرنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے کسی کا ذکر کیا جائے، اشارے سے ذکر بھی کر دیا جائے تو کافی ہوتا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے تو ہر طرح کا شک بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت کا بیان کامل اور اکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں کا اشارہ کیا، نام نہیں لیا، پھر بھی اس کی فضیلت واضح ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا نام لیا، اس کی فضیلت بیان کی تاکہ ہر طرح کا شک دور ہو جائے اور تمام مہینوں میں ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کامل و اکمل ہو جائے، اس وجہ سے بیان کیا۔ کسی بھی چیز کا نام لینا اس کی فضیلت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا نام لیا، تمام مہینوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام بھی ہیں۔ جیسے انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں ایک محتاط اندازہ ہے نا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا جب انبیاء کرام کی تعداد بیان کریں تو کم و بیش بول دیں، اندازاً بول دیں، تخمیناً بول دیں کہ اندازاً 1,24,000 پیغمبر انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اس لیے کہ ان کی کامل گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنے انبیاء کرام آئے۔ اندازہ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جتنی تعداد انبیاء کرام کی بتائی گئی اتنی ہی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی بتائی گئی۔ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا تو صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کے قریب تھی۔ تو صحابہ کرام وہ تو پھول کی مانند ہیں، جس طرح ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا الگ رنگ ہوتا ہے، ہر پھول کی نکھت الگ ہوتی ہے، ویسے ہی صحابہ کرام اپنی فضیلت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ ہر صحابی کی بزرگی الگ ہے، ہر صحابی کی اہمیت الگ ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں سوائے ایک صحابی کے کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سورہ احزاب میں آپ کا ذکر آیا، فلما قضا زید منہا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی افضلیت اور ان کی بزرگی سب سے برتر و بالا ہے، اس بات کے باوجود حضرت صدیق اکبر کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا۔ نام اگر ذکر ہوا ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا، اس سے ان کی انفرادی حیثیت ظاہر ہوتی ہے، اس سے ان کا انفرادی مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کے فاصلے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ سے کم، ان کے مقام و مرتبہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا مقام ان سے کم ہے۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس وجہ سے قرآن مجید میں ایک حکم کے تحت ان کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال ان کا ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کی بھی ایک خصوصی حیثیت ہے، انفرادی حیثیت ہے، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اور وہ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کسی صحابی کا ذکر نہیں ہوا۔ اگر ذکر ہوا، نام لے کر ذکر ہوا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا، اور قرآن مجید میں کسی صحابی کو صحابی اگر کہا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ فقال لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا،
اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو کسی صحابی کو صحابی اگر کسی نے قرآن مجید نے کہا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کسی صحابی کی صحابیت کا انکار گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن مجید کی آیت کی نص کا انکار کر رہا ہے، انکاری نص القرآن، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک انفرادی حیثیت ہے کہ آپ کا نام، آپ کی صحابیت کا ذکر ہوا، آپ کا لقب صحابیت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی انفرادی حیثیت یہ ہے کہ آپ کا نام آیا، تمام صحابہ کرام میں کسی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، اگر آیا تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس سے ان کی انفرادی حیثیت اور مقام و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج کے دور تک اور قیامت تک اللہ کے نیک بندے بھی آتے رہیں گے، نیک بندیوں کا بھی شمار ہوتا رہے گا۔ اللہ کی پرہیزگار بندیاں، خواتین بھی آتی رہی ہیں، نیک بندے بھی آتے رہے، نیک بندیاں بھی آتی رہیں، اور زمانہ ماضی میں بھی نیک خاتون کا ذکر ہوا، زمانہ ماضی میں بھی نیک خاتون آتی رہیں، اس زمانے میں بھی ہیں پرہیزگار، زاہدہ، متقیہ خاتون، اور آئندہ بھی ہوں گی۔ لیکن قرآن مجید میں اگر کسی خاتون کا نام لیا گیا تو جناب مریم سلام اللہ علیہا کا۔ حالانکہ بہت سی خواتین ایسی گزری ہیں، بہت سی عورتیں ایسی گزری ہیں جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ جناب سیدہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا افضل ہیں یا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا افضل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال ہمارے لیے تو یہ تمام خواتین جو عظمت کا تاج ہیں اور عظمت کا سر چشمہ ہیں، ہمارے لیے دو آنکھوں کی طرح ہیں۔ کوئی شخص اپنی دو آنکھوں میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے افضل کون ہے، کہیں گے دونوں افضل ہیں۔ اسی طرح ہمارے نزدیک یہ تمام خواتین اپنے اپنے مقام میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو بہرحال افضلیت کی بات نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کسی خاتون کا نام لیا گیا تو جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر ان کا ذکر آیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی ایک انفرادی حیثیت ہے، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے جو دوسرے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ جزوی فضیلت کلی فضیلت پر غالب نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ کسی شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اس زمانے تک کسی شخص کو یہ فضیلت حاصل نہیں کہ نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئیں۔ اگر یہ فضیلت حاصل ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ تو اس فضیلت کی وجہ سے وہ حضرت صدیق اکبر سے برتر و بالا نہیں ہو گئے، اس لیے کہ یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت وہ کلی فضیلت ہے۔ تو جزوی فضیلت کلی فضیلت پر غالب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ جو فضیلت بیان کر رہے ہیں نام کی، یہ جزوی فضیلت ہے جو کلی فضیلت پر غالب نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کا نام لیا گیا۔ تو اب دیکھ لیجئے شروع سے کہ دنوں میں اگر نام ہے تو جمعے کا دن کا نام لیا گیا، جس سے جمعے کے دن کی فضیلت واضح ہوئی۔ صحابہ کرام میں اگر نام لیا گیا قرآن مجید میں تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا، جس سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور مہینوں میں اگر نام لیا گیا، خواتین میں اگر نام لیا گیا تو جناب مریم سلام اللہ علیہا کا نام لیا گیا قرآن مجید میں، جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ اسی طرح مہینوں میں ماہ رمضان کا نام لیا گیا،
جس سے ماہ رمضان کی فضیلت واضح ہوئی ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نام لیا گیا، اس مہینے میں عبادت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اور فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت اس کا نام لیا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ اس جگہ آ کے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے لیے اس مہینے میں عبادت کے شوق دلانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو مزید بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ اتنا ہی عمل کرنے والوں کے عمل کے لیے کافی تھا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں لیکن ایک بات اور ہے کہ اس مہینے میں فقط قرآن نہیں اترا، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں تمام تر آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے فقط اتنا ہی ہے کہ اس میں قرآن اترا، بلکہ آسمانی کتابیں جو 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتابیں، اور ان کتابوں کے علاوہ جو انبیاء کرام پر صحائف اترتے رہے، تھوڑے تھوڑے احکام اترتے رہے، انہیں صحائف کہتے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ جو کہا گیا قرآن مجید میں، تمام صحائف اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ اگر ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر جب صحائف کا نزول ہوا، جس مہینے میں اور جس مہینے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر صحائف کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، وہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور ماہ رمضان کی ایک تاریخ تھی جس ایک تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے صحائف کا نزول فرمایا۔ اور جب اللہ نے چاہا کہ اپنے کلیم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی کتاب کا نزول فرمائے، اپنی کتاب کو نازل فرمائے، تو اللہ نے اپنے کلیم پر کتاب اتارنے کے لیے بھی جو مہینہ منتخب فرمایا وہ ماہ رمضان کا ہی مہینہ تھا۔ فرمایا کہ حضرت کلیم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ان کی کتاب کا نزول ہوا، تورات شریف کا نزول ہوا، تو وہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی۔ یعنی ماہ رمضان کی 6 تاریخ تھی کہ اس تاریخ کو اللہ نے منتخب فرمایا اپنے کلیم پر اپنی کتاب کے نزول کے لیے۔ اور جب حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے نزول کا ارادہ فرمایا، تو وہ ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو منتخب فرمایا، اور ماہ رمضان کے دنوں میں 12ویں تاریخ کو منتخب فرمایا اللہ کے نبی داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور شریف کے نزول کے لیے۔ یعنی جب اللہ کے نبی داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور شریف کا نزول ہوا، تو وہ بھی ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت مسیح عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کتاب کے نزول کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے لیے بھی جس مہینے کو منتخب فرمایا وہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اور ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ تھی جب اللہ کے نبی حضرت مسیح پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس کا نزول فرمایا۔
انجیل شریف کا نزول فرمایا، اور پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے نزول کا ارادہ فرمایا، قرآن کے نزول کا ارادہ فرمایا، تو وہ بھی ماہ رمضان المبارک کو ہی منتخب فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پاک کلام کا نزول فرمایا۔ تو امام سیوطی نے اسے لکھا، فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت فقط یہی نہیں ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے، ہاں قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے تو اس کا ہی ذکر کر دینا کافی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان ایسی عظمتوں والا ہے کہ اللہ نے کتاب کے نزول کے اہم کام کے لیے اگر کسی مہینے کو منتخب فرمائے تو ماہ رمضان کو منتخب فرمایا۔ تو اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے میں تمام کتابیں اتری ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں احترام نہ کرے، اس مہینے کا خیال نہ کرے، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام نہ کرے، عبادات کا اہتمام نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہ کرے تو کس قدر بے قدری کرنے والا ہوگا، کتنی بے قدری کرنے والا ہوگا۔ اسے اس طرح سے اور بھی آسانی کے ساتھ سمجھیے۔ امام رازی نے لکھا، فرمایا کہ رمضان یا تو رمضان سے نکلا ہے یا رمضان سے نکلا ہے۔ فرمایا رمضان سے نکلا ہوا اگر مانا جائے تو رمضان کا معنی ہوتا ہے تیز موسلادھار بارش۔ موسلادھار بارش کو عربی میں رمضان کہتے ہیں اور اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے رمضان۔ تو اس معنی کے لحاظ سے ماہ رمضان کا معنی ہوگا تیز موسلادھار بارشوں کا مہینہ۔ ایسے بھی ابھی بارشوں کا ہی مہینہ ہے، تو امام رازی فرماتے ہیں اسے بارشوں کا مہینہ اس وجہ سے کہتے ہیں جیسے تیز بارش آئے تو زمین دھل جاتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان المبارک جب آئے تو اللہ تعالیٰ دل کی زمین کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے دھو دیتا ہے۔ جب ماہ رمضان میں انسان روزے رکھے، اعتکاف کرے، دیگر اعمال صالحہ کرے تو جیسے بارش کی وجہ سے زمین صاف ہو جاتی ہے، ماہ رمضان بھی دل کی قدورتوں کو صاف کر دیتا ہے، دل سے گناہوں کے میل کو دھو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو بھی بارشوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور پھر امام رازی فرماتے ہیں اسے بارش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پیاس سمندر بھی، پیاس تو دریا بھی بجھاتا ہے، پیاس تو نہریں بھی بجھاتی ہیں اور پیاس بارش بھی بجھاتی ہے، لیکن اگر آپ کو پیاس بجھانا ہے تو آپ نے جانا ہوگا دریا کی طرف۔ دریا اپنے پاس بلا کر پیاسے کو سیراب کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان ایسا کریم ہے کہ یہ پیاسے کو اپنے پاس نہیں بلاتا بلکہ خود پیاسے کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان یہ بارش ہے، جس طرح بارش ہر ایک کے سر پر برستی ہے، ہر ایک کے بارش کے پاس کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیاسے کو بارش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بارش خود پیاسے کے پاس آ جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے پاس گنہگار کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ماہ رمضان گنہگاروں پر ابر کرم بن کر خود ہی چھما چھم برس جاتا ہے۔ اور جیسے بارش کے پانی سے زمین صاف ستھری اور اجلی ہو جاتی ہے، ایسی جو ماہ رمضان میں عبادات کا اہتمام کرے دل کی زمین گناہوں سے صاف اور ستھری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو بارشوں کا مہینہ یعنی ماہ رمضان کہتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات امام رازی فرماتے ہیں یا یہ رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے تیز دھوپ، انتہائی سخت دھوپ۔ فرمایا تیز اور انتہائی سخت دھوپ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی زمین میں، کسی ناپاک زمین میں تیز دھوپ لگے تو وہ تیز دھوپ ناپاک زمین کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان جب اپنی تیزی کے ساتھ گناہگار بندوں کے دلوں پر آتا ہے تو دلوں کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور ناپاک دل پاک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا، اگر کسی بچے نے کسی جگہ زمین میں پیشاب کر دی
تو زمین کو تو دھویا نہیں جا سکتا نا، اسے چھوڑ دیجئے۔ جب تیز دھوپ لگی اور زمین خشک ہو گئی، وہ جگہ پاک ہو گئی، اس جگہ آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ بالکل تراوٹ ختم ہو گئی ہے، زمین بالکل صاف ہو گئی ہے، زمین خشک ہو گئی ہے، اس جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تو کیوں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب دھوپ لگی تو دھوپ نے ساری غلاظت کو سمیٹ لیا، ختم ہو گیا، دھوپ نے تمام تر ناپاکیوں کو جذب کر لیا۔ اسی طرح جیسے گندی زمین کو دھوپ اور تیز دھوپ تمام غلاظتوں کو جذب کر لیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک ہمارے دلوں سے گناہوں کی غلاظت کو جذب کر لیتا ہے اور ہمیں صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات فرمایا یا تو پھر یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا جاء رمضان بل تقولوا جاء شہر رمضان۔ فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ جیسے اللہ کا نام رحمان ہے، ویسے ہی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جس کثرت سے اللہ کے کام ہوتے ہیں، کسی مہینے میں اس کثرت سے اللہ کے کام نہیں ہوتے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ مکان سے پاک ہے۔ بیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا گھر، کعبہ کو بھی بیت اللہ کہتے ہیں، ہر مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ بیت سے پاک ہے، اللہ گھر سے پاک ہے۔ تو مسجد کو بیت اللہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسجد میں جس کثرت سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کسی دوسری جگہ ایسی عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ماہ رمضان کو اسم اللہ یعنی اللہ کا نام کہتے ہیں، اس لیے کہ جس قدر کثرت سے اس مہینے میں اللہ کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے، کسی مہینے میں نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اب جب یہاں تک بات آ گئی تو اب آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اب جو اللہ کے نام کی تعظیم کرے گا اسے توقیر ملے گی، اور جو اللہ کے نام کی تعظیم نہیں کرے گا اسے توقیر نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا نام ہے نا۔ اب ماہ رمضان اگر آپ اسے اللہ کا نام کہیں تو اللہ کے نام کی توقیر کیا ہے؟ اس مہینے میں روزے رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، خوب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اور اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے کہ نہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس طرح اگر آپ اللہ کے اس مہینے کی تعظیم اور توقیر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑائی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس مہینے کی توقیر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ بے توقیری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک بزرگ استنجا خانے گئے تو جیسے ہی استنجا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو مٹی کے لوٹے اس زمانے میں ہوتے تھے نا، تو استنجا کے لیے لوٹا رکھا ہوا تھا، لوٹے پر نظر گئی، فوراً لوٹا لے کر باہر آ گئی، استنجا نہیں فرمایا۔ اس لوٹے پر اللہ لکھا ہوا تھا، کسی نے بے دھیانی میں رکھ دیا ہوگا، تو بیت الخلاء میں وہ لوٹا استنجا کے لیے استعمال ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا، لیکن جب وہ گئے انہوں نے دیکھا اس لوٹے پر اللہ لکھا ہوا ہے، تڑپ گئے، فوراً بغیر استنجا کیے باہر آئے اور اس لوٹے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو اچھی طرح صاف کیا، خوشبو لگایا اور اپنے گھر لے آئے۔ فرمایا یہ لوٹا ہے، اس سے میں وضو کروں گا اور جب بھی میں پانی پیوں گا اسی میں پیوں گا۔ اسے رکھ دیا۔ کہتے ہیں رات سوئے تو خواب میں کسی نے کہا کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں تمہاری توقیر کرواؤں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین 100 سال اللہ کی عبادت کریں تو جو ولایت کا مرتبہ ملتا ہے، مجھے ایک اللہ کے نام کی برکت سے ایک جھٹکے میں وہ مقام و مرتبہ مل گیا۔ اللہ کے نیک بندے 100 سال عبادت کریں تو جو مقام اور جو ولایت کا مرتبہ انہیں ملتا ہے، حضرت وہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت اور وہ مقام مجھے ایک جھٹکے میں فقط اللہ کے نام کی تعظیم سے دے دیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ مجدد الف ثانی حضرت
شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، مجدد الفسانی کے نام سے ہے نا، تو یہ انہی کی کرامت ہے، یہ انہی کی بات ہے۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا، کیوں ملا؟ اللہ کے نام کی تعظیم کرنے سے۔ تو جیسے لفظ اللہ، لفظ رحمان کی تعظیم کی جائے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم ساری دنیا میں کرا دیتا ہے، ایسے ہی کوئی شخص اگر ماہ رمضان کی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ اسے بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں تو تعظیم چاہیے نا، ہمیں برکتیں چاہیے، ہمیں بلندیاں چاہیے، لہذا جب ایسا ہے تو اس مہینے کی تعظیم کے لیے کیجئے، توقیر کیجئے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک یہ مہینہ بھی عام دنوں کی طرح ہے، ان کے نزدیک تو بس یہ ہے کہ پہلے 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے اب 5 وقت کا کھائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو، جب ایسے لوگ اس مہینے کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں بھی نہیں رکھتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، ایک تو ایسے ہیں جو پورے سال بیمار رہتے ہیں، واقعی بیمار رہتے ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، مختلف عوارض میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا، کوئی پوچھے روزہ رکھنا ہے تو کہتے ہیں بے شک رکھنا ہے، یہ مہینہ بار بار تھوڑا ہی آتا ہے، آپ تو بیمار ہیں۔ تو کہا کیا ہو گیا، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس مہینے میں روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا یابی کرے گا۔ تو وہ ہمت کرتا ہے، اور ہمت کر وہ شخص، وہ بیمار شخص روزہ رکھتا ہے، اور روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو وہ شخص سال بھر بیمار رہتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آ جائے تو اس مہینے سے محبت کرتے ہوئے، اس مہینے کی تعظیم اور قدر کرتے ہوئے، اس کے وقار کو اپنے دل میں اجاگر کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا مرض سرے سے ختم ہو جاتا ہے یا پھر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ کسی کا شوگر کنٹرول رہے تو کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر اگر کنٹرول رہے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں وہ مریض عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کی برکتیں سال بھر اسے ملتی ہیں، یا تو وہ پھر دوبارہ مریض نہیں بنتا یا سال بھر اس کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک وہ شخص ہے جو اس مہینے کی اہمیت سے بے بلد ہے، وہ نا آشنا ہے، وہ سال بھر صحیح رہتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آ جائے، چونکہ اس نے روزے رکھنے نہیں ہیں، چونکہ اس نے روزوں کا اہتمام کرنا نہیں ہے، چونکہ اب اس سے بھوک برداشت ہوتی نہیں ہے، پیاس برداشت ہوتی نہیں ہے، اب وہ لوگوں کو اگر بتائے گا کہ میرا روزہ نہیں ہے تو لوگ برا سمجھیں گے، تو جیسے ہی یہ مہینہ آئے اپنے آپ کو بیمار نہ ہو کے بھی بیمار بن جاتا ہے۔ اور جب لوگ کہیں آپ کا روزہ ہے تو نہیں، مجھے بیماری ہے، میں بیمار ہوں، میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا یا مجھے شوگر زیادہ ہو گیا، تو ایسا شخص جو سال بھر ٹھیک رہتا ہے، فقط ماہ رمضان میں روزے نہ رکھنے کے بہانے کے تحت اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے، پھر آپ ایسے شخص کو دیکھیے وہ سال بھر بیمار ہی رہے گا۔ اس لیے کہ 2 روایت ہے، ایک روایت تو یہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، اے لوگو جو مریض ہو وہ بھی اور جو مریض نہیں ہو وہ بھی روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اگر صحت مند ہو تو بیمار نہیں ہوگے، اگر بیمار ہو تو بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ حدیث ہے، اس پر بھی ہمیں اعتماد ہے، لیکن دوسری ایک اور حدیث ہے جسے وہب بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ امام متقی ہندی نے کنز العمال میں اس حدیث کو لکھا، امام دیلمی نے لکھا مسند الفردوس میں، ملا علی قاری نے لکھا اسرار المرفوعہ میں، امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں لکھا۔ کتنی کتابوں کے نام میں نے لے لیے، تمام کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا تماردو فتمردو، جھوٹے بیمار نہ بنو ورنہ واقعی بیمار بنا دیے جاؤ گے۔
جھوٹے بیمار نہ بنو، ورنہ واقعی بیمار بنا دیے جاؤ گے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ دعوت مشاہدہ ہے آپ کے لیے، یہ مہینہ ہم بھی گزار رہے ہیں، جو بیماری کو لیتے ہوئے بیماری کے باوجود روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ان کے روزے بھی پورے جائیں گے اور بیماریاں بھی دور ہوں گی یا کنٹرول ہو جائیں گی۔ لیکن جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود جھوٹ موٹ بیمار بن رہے ہیں، اب آپ ان کو دیکھیے سال بھر بیمار رہیں گے۔ ایسے لوگ آتے ہیں کہ امام صاحب پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہاں درد ہے، وہاں درد ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو کہے نہیں میں تو بیمار تھا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے تو پھر وہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث پر بھی اعتماد کیجئے اور اعتماد کرتے ہوئے روزے رکھیے، اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔